شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نہایت احسان ہے کہ الحمدللہ اس نے ہمیں رمضان کی روزے عطا فرمائے، اور آج ہم 5ویں تراویح کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 5ویں تراویح میں سورہ نساء کا آخری چوتھائی حصہ اور سورہ مائدہ مکمل پڑھی جائے گی۔ سورہ نساء کا آج پڑھائے جانے والے حصے میں زیادہ تر اہل کتاب سے متعلق ہے، تاہم اس کے آغاز میں اہل ایمان کو ظلم و ستم کے ماحول میں جرأت، استقامت اختیار کرنے اور اپنے اخلاقی برتری کو قائم رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ آیت نمبر 153 اور 155 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اہل کتاب کی ریشہ دوانیوں کا تذکرہ کر کے آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی شرارتوں پر دل گرفتہ نہ ہوں کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، جن سے اہل کتاب محبت اور حقیقت کے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، آپ سے زیادہ ان کی قوم نے ان کو جو ہے وہ تنگ کیا ہے اور وہ اذیتوں کا شکار ہوئے۔ آیت نمبر 156 اور 158 میں ذکر ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ اس پر بھی وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ آیت نمبر 171 سے 172 میں عیسائیوں کے اس عقیدے کی نفی کی گئی ہے جس کی روح سے وہ تثلیث یعنی 3 معبودوں کے قائل ہیں۔ اب سورہ مائدہ کی طرف آتے ہیں کہ سورہ مائدہ ایک مکی سورت ہے اور یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اسلامی اصول اور نقطہ نظر کے مطابق مسلمانوں کی اپنی ایک مستقل تہذیب بن چکی تھی، کیونکہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو اسلامی ریاست کو بنے 6 سال ہو گئے تھے، تو جو زندگی کی تمام تفصیلات میں دوسروں سے وہ تہذیب ایک الگ اور ایک امتیازی شان رکھتی تھی۔ اخلاق، معاشرت، تمدن، ہر چیز میں اب مسلمان غیر مسلمانوں سے ممیز تھے۔ تمام اسلامی مقبوضات میں مساجد اور نماز باجماعت کا نظام قائم ہو گیا تھا۔ ہر بستی اور ہر قبیلے میں امام مقرر تھے۔ اسلامی قوانین اور دیوانی، فوجداری بڑی حد تک تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آ چکے تھے اور اپنی عدالتوں کے ذریعے سے نافذ کیے جا رہے تھے۔ پھر لین دین اور خرید و فروخت کے پرانے معاملات بند ہوئے اور نئے اصلاح شدہ طریقہ کار رائج ہو چکے تھے۔ وراثت کا مستقل ضابطہ بن گیا تھا۔ نکاح، طلاق کے قوانین، پردہ، شرعی استئذان کے احکامات، زنا، قذف کی سزائیں جاری ہونے سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی ایک خاص سانچے میں ڈھل گئی تھی۔ پھر صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمانوں کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ کفار قریش کے ساتھ ایک مسلسل کشمکش اور الجھاؤ تھا، تو لہذا اپنی دعوت کا دائرہ کار جو ہے وہ مسلمان اس کو پھیلا نہیں سکتے تھے۔ صلح حدیبیہ کی ظاہری شکست لیکن حقیقی فتح سے فائدہ یہ ہوا کہ یہاں سے ایک جو ہے وہ امن مل گیا اور یہاں سے ایک استحکام مل گیا اور یہ موقع مل گیا کہ دیگر علاقوں کی طرف جو ہے وہ رخ کیا جائے۔ اس فتح سے ان کو نہ صرف یہ کہ ریاست کی حدود میں امن میسر آ گیا بلکہ اتنی مہلت مل گئی کہ دیگر ریاستوں کو جو ہے وہ پیغام دین کا پہنچایا جا سکے۔ چنانچہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران، روم، مصر اور عرب کے بادشاہوں اور رئیسوں کو خطوط لکھے اور ان کو جو ہے وہ اسلام کا پیغام دیا، غرض کے جو آس پاس اور دوسرے قبائل تھے ان کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ سورہ المائدہ میں جو مسائل اور جو احکامات جن کا احاطہ کیا گیا وہ کچھ اس طرح ہیں کہ مسلمانوں کے مذہبی، تمدنی، سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکامات و ہدایت دی گئیں۔ اس سلسلے میں سفر حج کے آداب مقرر کیے گئے، شاعر اللہ کے احترام اور زائرین کعبہ سے عدم تعرض کا حکم دیا گیا، اور یہ کہ اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی۔ کھانے پینے کی چیزوں میں حرام اور حلال کے قطعی حدود قائم کیے گئے اور دور جاہلیت کی خود ساختہ بندشوں کو توڑ دیا گیا۔ وضو اور غسل اور تیمم کے قاعدے مقرر کیے گئے، بغاوت اور فساد اور سرقہ کی سزائیں وہ متعین کی گئیں، شراب اور جوئے کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا۔ اسی صورت میں قسم توڑنے کا کفارہ مقرر کیا گیا اور قانون شہادت میں مزید چند دفعات کا اضافہ کیا گیا۔ اب چونکہ مسلمان ایک قرآن گروہ بن چکے تھے، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی جس کا نشہ قوموں کے لیے اکثر گمراہی کا سبب بن جایا کرتا ہے، تو مظلومی کا دور خاتمہ ہو چکا تھا اور اس سے زیادہ سخت آزمائش کا دور اب شروع ہونے جا رہا تھا۔ اس لیے ان کو خطاب کرتے ہوئے بار بار یہ نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں، عدل پر قائم رہیں، اپنے پیش رو اہل کتاب کی روش سے بچیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اس کے احکام کی پیروی اور جو عہد انہوں نے کیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں۔ چونکہ اب یہودیوں کا زور ٹوٹ چکا تھا اور شمالی عرب کے تقریباً تمام یہودی بستیاں مسلمانوں کے زیر نگین آ گئی تھیں، اس موقع پر ان کو ایک بار پھر ان کے غلط رویے پر متنبہ کیا گیا اور انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی۔ عیسائیوں کو بھی خطاب کر کے ان کے عقائد کی غلطیاں درست کی گئیں اور انہیں ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ آیت نمبر 1 سے 5 میں ایک اہم اخلاقی تعلیم دی گئی، اور وہ یہ کہ ایمان والو اللہ کی طرف سے قائم کردہ حدود و قیود کی پابندی کرو اور اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ انہی آیت میں حلال اور حرام کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ انہی آیات میں اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ نکاح کو جائز کر دیا گیا، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کو جائز کیا گیا مسلمان مردوں کے لیے، لیکن مسلمان عورتوں کے لیے اہل کتاب کے مرد حضرات سے نکاح کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ آیت نمبر 6 میں وضو کا طریقہ بتایا گیا اور جنابت کی حالت میں غسل کا حکم دیا گیا۔ وضو کو توڑنے والی وجوہات کا ذکر کر دیا گیا اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی یاد دہانی کرائی گئی، جس کا حکم پہلے ہی سورہ النساء میں وہ گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 12 سے 19 یہود و نصارہ کی بدعہدیاں اور اس کے نتیجے میں انسانی معاشروں میں رونما ہونے والے برے اثرات کا بہت ہی دلنشین انداز میں وہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اور راہ راست پر چلنے کے نتیجے میں اللہ نے انہیں اپنی نصرت کا یقین دلایا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ راہ راست کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ نے ان پر پھٹکار کر دی، اپنی لعنت کر دی، اور وہی ان آیت میں بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 19 سے 26 میں اس تاریخی واقعے کا ذکر ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو سمندر میں غرق کر دیا تھا اور بنی اسرائیل کو نجات دے دی تھی، اور اس کے بعد جب نجات پا گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اگلی بستی میں داخل ہونے کے لیے کہا کہ جو کہ فلسطین تھی، لیکن وہاں چونکہ ایک مضبوط قبیلہ آباد تھا عمالقہ، جو کہ جنگجو لوگ تھے، تو وہاں پر ان بنی اسرائیل نے جانے سے انکار کر دیا، انہوں نے جہاد سے فرار اختیار کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی وادی سینا میں ان کو جو ہے وہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، اور 40 سال تک یہ وہیں بھٹکتے رہے، ان کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا، یہاں تک کہ یہ سب ایک ایک کر کے جو ہے وہ مر گئے، اور پھر ان کی جو اولادیں آگے آئیں وہ آگے گئیں اور انہوں نے جا کر فلسطین کو فتح کیا۔ آیت نمبر 27 اور 31 میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر آیا ہے کہ جب ان میں سے ایک نے اپنے ہی بھائی کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا اور
یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ اب وہ پریشان ہوا کہ میں اس لاش کا کروں تو کیا کروں، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جس نے اپنی چونچ سے وہ زمین کھود کر اسے جو ہے بتایا کہ اب اس کو اس طرح اس کی تدفین کرو، تو پھر اس کو اپنے کیے پر جو ہے وہ پچھتاوا ہوا۔ وہ آیت نمبر 33 میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متحارب قوتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ قوتیں زمین میں فساد پھیلاتی ہیں، قتل و غارت گری، ڈاکے ان کا وتیرہ ہیں۔ ان کی سزا بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کے جرم کے مطابق انہیں قتل کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، سولی بھی دی جا سکتی ہے، ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے بھی جا سکتے ہیں، اور انہیں جلا وطنی کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ سزائیں کوئی فرد یا کوئی گروہ نہیں دے گا، بلکہ ایک اسلامی ریاست عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے وہ یہ سزا دے گی۔ وہ آیت نمبر 38 میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا بطور حد قرار دے دیا گیا، لیکن احادیث میں آتا ہے کہ چھوٹی موٹی چوری جیسے پھل کی، ترکاریوں کی، کسی کھانے کی چوری، کسی پرندے کی چوری، اس کے لیے جو ہے وہ ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے اگر کسی نے کوئی بددیانتی کی ہے، کسی کے پاس امانت رکھی گئی اور اس میں اس نے بددیانتی کی، اس کے ہاتھ بھی نہیں کاٹے جائیں گے، اور نہ ہی اگر کسی نے بیت المال سے چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تاہم ان کے لیے دیگر سزائیں جو ہیں وہ لاگو ہوتی ہیں ان کے اوپر۔ وہ پھر اللہ کے ہر نبی کی شریعت میں حدود کے قوانین بیان فرمائے گئے ہیں۔ آیت نمبر 45 میں بطور خاص اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، غرض کہ تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ مقرر کر دیا گیا۔ ان قوانین کو نافذ کرنا اسلامی ریاست کا کام ہے، اور جو ریاست اس میں حیلے بہانے یا ہر دھرمی سے کام لے تو پھر اس کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ آیت نمبر 58 میں یہودیوں کی اس حرکت کے بارے میں بتایا گیا کہ نماز، اذان اور دیگر شعائر اسلامی کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ انہوں نے تو خود ہی اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا، اور جو پابندیاں ان پر ان کتابوں میں عائد کی گئی تھیں اس کے ساتھ مادی مفادات، ناجائز کمائی، مادی ترقی کیسے کریں اس کے تحت انہوں نے ان سب کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو ان کے پر دیے گئے جو بھی احکامات تھے ان پر قائم رہتے تو کیا رب کی طرف سے ان پر جو ہے وہ نصرت اور رحمتیں نازل ہوتی، آسمان سے ان پر رزق برستا اور زمین ان کے لیے اپنے خزانے وہ کھول دیتی۔ آیت نمبر 67 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اس ضمن میں آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی ذمہ داری ان کی امت کے اوپر ہے، آنے والوں اوپر ہے۔ پھر اگلی آیت نمبر 89 میں ہمیں قسم توڑنے کا کفارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی قسم کھا لے تو اس کو توڑنا پڑ جائے کسی بھی وجہ سے تو اس کا کفارہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اور کھانا بھی وہ جو وہ خود کھاتا ہے اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، یا اگر ایسا نہیں کر سکتا تو انہیں کپڑے پہنائے یا ایک غلام کو آزاد کرے، جو کہ ظاہر ہے کہ آج کل غلامی کا دور نہیں ہے۔ تو جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن مسلسل روزے رکھے۔ پھر سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں بتایا گیا تھا کہ شراب اور جوا یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، شیطانی کام ہے، تاہم یہاں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 90 اور 91 میں اس کو قطعی طور پر جو ہے ان کو حرام کر دیا گیا ہے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے اس کے پینے، پلانے، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، تیار کرنے والے پر، اس کو ٹرانسپورٹ کرنے والے پر، غرض کہ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ایک لعنت بھیجی ہے۔ پھر آیت نمبر 95 اور 96 میں احرام کے مسائل کا ذکر ہمیں ملتا ہے، نیز یہ کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا منع قرار دے دیا گیا، لیکن سمندری شکار کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ آیت نمبر 101 اور 102 میں غیر ضروری سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے
اپنی اصلاح کے لیے سوالات تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن محض سوال برائے سوال وہ درست قدم نہیں ہے، لہذا اس سے روک دیا گیا۔ آیت نمبر 106 اور 108 میں شہادت کا نصاب بتایا گیا کہ دو صاحب عدل آدمی کسی معاملے پر گواہ بنائے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انبیاء الصلاۃ والسلام سے سوال کریں گے کہ جن کی امتوں نے کجروی اور ضلالت اختیار کی ہوگی۔ خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ تمام انبیاء بشمول عیسیٰ علیہ السلام ان سے اپنی اس امت سے بیداری کا اظہار کریں گے۔ سورہ کا آغاز حدود کی پابندی سے ہوا تھا، اور سورہ کے آخر میں قیامت کے روز انسانوں کا فیصلہ سناتے ہوئے اللہ نے یہ معیار پیش کیا ہے کہ اس روز سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، حدود کی پابندی کرنے والوں سے اللہ راضی ہوگا، اور اجر ملنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب سے خوش ہوں گے۔ الحمدللہ سورہ مائدہ کا اختتام ہوا۔ اگلی انشاءاللہ تعالیٰ تراویح کا خلاصہ ہم کل پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ